بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، سبق نمبر 2، غزوۃ بدر، غزوہ بدر۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ ذاق المسلمون بالحیاة فی مکہ حیث اشتد علیہم عذاب الکفار۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو گئی جب سے کفار کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی۔ فأذن اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمسلمین بالہجرۃ الی المدینہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ فَتَرَكُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ فِي مَكَّةَ فَأَخَذَهُمُ الْكُفَّارُ۔ جب انہوں نے اپنے مال اور اپنے گھروں کو مکہ میں چھوڑا تو فَأَخَذَهُمُ الْكُفَّارُ، تو کفار نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اقام المسلمون فی المدینہ دولت الاسلامی، مسلمانوں نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ وَأَصْبَحُوا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، اور وہ ایک جسم کی طرح ہو گئے۔ یشعر کل واحد بألم الآخرین، کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرتا تھا۔ فی احد الایام علم المسلمون ان قافلة قریش التجاریہ ستعود من الشام وہی تحمل المال والبضاع۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو علم ہوا، پتہ چلا کہ عنقریب قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا ہے، اور قافلہ مال اور متاع لے کر آ رہا ہے۔ فقرروا ان یتعرضوا لها، چنانچہ مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ولما بلغ هذا الخبر الى قائد القافلة ابی سفیان اختار طریقا آخر، جب قافلے کے سردار ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ علم الکفار فی مکہ بما ارادہ المسلمون فاخذوا یستعدون للحرب، مکہ کے اندر کفار کو مسلمانوں کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وقد قالوا، اور کہنے لگے، ان نقابل المسلمین نقضی علیہم، کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ استعد المسلمون فی المدینہ للحرب ایضا، مسلمانوں نے بھی مدینے کے اندر جنگ کی تیاری شروع کر لی۔ وقد قاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیش المسلمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی۔ وَنَزَلُوا بِالْقُرْبِ مِن مَّاءٍ، تو مسلمانوں نے پانی کے ایک گھاٹ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ وَقَدْ مَنَعُوا الْكُفَّارَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ، اور کفار کو پانی تک پہنچنے سے روک دیا۔ كان عدد المسلمین فی تلك الغزوة نحو، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 300، اما عدد الکفار فقد كانوا نحو 1000 رجل، اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ بدأت المعركة بالمبارزة حيث برز ثلاثة من كبار الكفار،
جنگ کا آغاز مقابلہ سے، چیلنج سے ہوا۔ چنانچہ کفار کے 3 سردار سامنے آ گئے۔ بارز لهم 3 من کبار المسلمین ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعبیدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے 3 کمانڈر، 3 بہادر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ وقد انتہت المبارزۃ بقتل الکفار ثلاثہ، اور تینوں کافروں کے قتل کے ساتھ مبارزت کا مرحلہ ختم ہو گیا، مقابلے کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ انتصر المسلمون علی الکفار انتصارا عظیما فی غزوۃ بدر الکبری، بدر کی بڑی جنگ میں مسلمانوں نے کفار پر شاندار فتح حاصل کر لی۔ حیث قتل 70 رجلا من الکفار واسر منهم 70 رجلا کذالک، چنانچہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ کان غزوۃ بدر الکبری فی شہر رمضان الکریم واہم معرکۃ تاریخ الاسلام، بدر کی بڑی جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی اور یہ اسلامی تاریخ کی بہت ہی اہم جنگ تھی۔ لقد كان عدد المسلمین قلیلا فی تلک الغزوۃ وكان عدد الکفار کثیرا، اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ورغم ذلك انتصر المسلمون، اس کے باوجود مسلمانوں نے کافروں پر فتح حاصل کر لی۔ وقد قال اللہ تعالی کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے حکم سے کتنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غلبہ حاصل کرتی ہے۔ کان المسلم شجاعا لا يخاف سوى اللہ تعالی، مسلمان بہت ہی بہادر ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وكان هدفه اما انتصار الاسلام واما الاستشهاد ودخول الجنة، اس کا مقصد یا تو اسلام کا غلبہ یا تو شہید ہو کر جنت میں داخلہ ہے۔ ولولا الایمان لما انتصر المسلمون، اگر ایمان نہ ہوتا تو مسلمان فتح حاصل نہ کر سکتے۔